بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غصہ کتنا خوفناک ہے۔ غصہ اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ آپ ایک لمحہ پہلے انسان ہوتے ہیں اور جب آپ غصے کی کیفیت میں آتے ہیں آپ حیوان دکھنے لگتے ہیں، آپ کے اوپر حیوانیت طاری ہو جاتی ہے۔ غصہ اتنا خوفناک ہے۔ کبھی ہم نے اس کو غور کیا ہے کہ آپ غصے کی کیفیت میں جیسے ہی آتے ہیں آپ کی جتنی خوبصورتی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ ایک خوفناک انسان لگتے ہیں۔ اس کی کیفیت، اس غصے کی کیفیت کو کیسے کم کیا جائے، میں ایک مثال آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بچہ انتہائی غصے کی کیفیت میں رہتا تھا، اس کا ٹیمپرامنٹ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوز ہو جاتا تھا اور والدین اس بات پہ بڑے پریشان تھے۔ والد نے ایک سائیکالوجسٹ سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو سائیکالوجسٹ نے بڑی ایک آسان سی بات ان کو بتائی اور حیران کن بات تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ بچے کو کیلوں کا ایک پیکٹ دیں اور ایک ہتھوڑا دیں اور اسے کہیں جیسے ہی آپ کو غصہ آتا ہے آپ ایک کیل دیوار میں ٹھونک دیں۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ آپ اسکول سے چھٹی کروا لیں، کوئی سے کام نہ کہیں، اسے گھر بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ یہ دیوار ہے اور یہ کیل ہے، جیسے آپ کو غصہ آئے آپ نے ایک کیل دیوار میں ٹھونکنا ہے۔ حیرانگی کی بات ناظرین یہ ہے کہ بچے نے پہلے دن دیوار میں 37 کیل ٹھونکے، اسے 37 بار غصہ آیا اور ٹیمپرامنٹ 37 بار لوز کر بیٹھا۔ اگلے دن یہ مشق جاری رہی، 2 3 4 دن۔ بچے کو محسوس ہوا یہ کیل ٹھونکنے سے تو بہتر ہے بندے کو غصہ ہی نہ آئے، اور وہ کیل کم ہوتے گئے۔ اور ایک دن ایسا آیا اس نے اپنے باپ کو آ کے بتایا کہ ابا جی اب مجھے غصہ نہیں آتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کیل ٹھونکنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے ٹیمپرامنٹ پہ قابو رکھوں، اپنے غصے پہ قابو رکھوں۔ اس طرح وقت گزرا، باپ نے اسے ساتھ لیا کہ جہاں جہاں آپ نے کیل ٹھونکے تھے آؤ ذرا ان کو دوبارہ اکھاڑو۔ جب کیلوں کو دوبارہ اکھاڑا گیا، یقیناً جس جگہ وہ کیل ٹھونکے گئے تھے ان جگہوں پہ نشان باقی تھے۔ تو باپ نے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا دیکھو ہماری زندگی میں جیسے ہم غصے میں کوئی کام کرتے ہیں اس سے دوسرے شخص یا اپنی ذات کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا گہرا اثر رہ جاتا ہے جو مٹ نہیں پاتا اور وہ چیز پہلے جیسی بالکل بھی نہیں رہتی۔ تو کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہو؟ دوسری بات انہوں نے جو سمجھائی کہ آپ کسی کے جسم میں چھرا گھونپ دیں، کسی کو خنجر مار دیں اور باہر نکال کے آپ اس کے سامنے سوری کریں، معذرت کریں، تو کیا وہ زخم مٹ جائے گا؟ کیا وہ نشان مٹ جائے گا؟ تو بچے نے کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر باپ نے کہا اسی طرح غصے میں کہے گئے الفاظ اور اس کے بعد آپ کی ندامت اس غصے کے کہے گئے الفاظ کے اثر کو مٹا نہیں سکتی۔ تو اپنے الفاظ پہ قابو رکھیے تاکہ بعد میں آپ کو ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بچے کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بعد میں ندامت نہ اٹھانا پڑے تو بولنے سے پہلے اپنے غصے کے ان لمحات کو قابو کیجیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے جب کبھی آپ کو غصہ آتا ہے تو پھر کبھی اس غصے کے کہے ہوئے الفاظ کے اوپر آپ کو 2 لمحے، 4 لمحے، 1 دن، 10 دن، مہینہ، سال، زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔ تو اپنے غصے پہ قابو پانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے نتائج کے اوپر غور کیا جائے، یاد رکھا جائے کہ آج اگر میں یہ بات کروں گا تو کل مجھے اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ بات ذہن میں رکھ لیتے ہیں، یہ صرف ایک چھوٹی سی پریکٹس ہے جو آپ کی غصے کی عادت پہ آپ کو قابو پانے میں مدد دے سکتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک نارمل زندگی بسر کریں تو ہمیں اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کوئی بھی بات کرنے کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی عادت، یہ چھوٹی سی پریکٹس آپ کی زندگی اس بچے کی طرح بدل سکتی ہے، ورنہ ہماری زندگی بھی کیل لگے دیواروں کی طرح، خنجر گھونپے اجسام کی طرح اور معذرت اور ندامت میں گزرے گی۔ والسلام۔